جی السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ کیا پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ نے مائنس عمران خان کے اوپر کام شروع کر دیا ہے؟ یہ وہ بات ہے جو آج بی بی سی بھی رپورٹ کر رہا ہے۔ یہ سامنے آپ بی بی سی کی ہیڈ لائن دیکھ سکتے ہیں۔ چیزیں اس نہج پہ کیوں پہنچی ہیں؟ پاکستان تحریک انصاف کی جو قیادت ہے، جو جیلوں میں نہیں ہے، وہ کیا کر رہی ہے؟ اس حوالے سے آج کے اس ولاگ کے اندر بڑی امپورٹنٹ ڈیٹیلز ہیں، وہ آپ سے شیئر کروں گا۔ کچھ مزید خبریں کوشش ہوگی کہ وہ بھی آپ سے شیئر کی جائیں، لیکن آج ہم امریکہ سے شروع کرتے ہیں۔ امریکہ نے اٹیک کیا ایران کے اوپر۔ صدر ٹرمپ صاحب نے دعویٰ کیا کہ جناب ہم نے ملیا میٹ کر دیا ہے ان کا نیوکلیئر پروگرام، بلڈنگز کو تباہ کر دیا ہے، اب ان کی جوہری صلاحیت بالکل ختم ہو گئی ہے۔ پھر ہوا یہ کہ سی این این نے خبر دے دی کہ جناب ایسا کچھ نہیں ہے۔ ہمیں وائٹ ہاؤس کی ایک سورس نے ایک ڈاکومنٹ دیا ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ ایران کا جو جوہری پروگرام ہے وہ پورے طریقے سے متاثر نہیں ہوا اور اس طریقے سے اس کو ختم نہیں کیا گیا۔ اب یہ بہت بڑی خبر تھی۔ خبر یہ اتنی بڑی ہے کہ اس کے اوپر اس خبر کے اوپر سی آئی اے کے جو ڈائریکٹر ہیں انہوں نے اپنے آفیشیل ٹویٹر ہینڈل سے ٹویٹ کیا، ایک پریس ریلیز جاری کی، انہوں نے اسٹیٹمنٹ دی اور انہوں نے اپنی ٹویٹ کے اندر لکھا کہ مائی اسٹیٹمنٹ کنفرمنگ CIA انٹیلیجنس وچ کانٹراڈکٹس illegally sourced public reporting regarding the destruction of key Iranian nuclear facilities۔ انہوں نے کہا کہ illegally sourced ڈاکومنٹ، کہ حکومت کا ایک ایسا ڈاکومنٹ جو غیر قانونی طریقے سے ایک صحافی کو دے دیا گیا یا اس تک پہنچ گیا اور اس کے اوپر یہ خبر بنائی گئی ہے، یہ خبر غلط ہے۔ اور CIA نے کہا کہ ہماری جو انٹیلیجنس ہے وہ کریڈیبل انٹیلیجنس ہے اور وہ یہ کہہ رہی ہے کہ وہاں پہ کافی زیادہ نقصان ہوا۔ اسی طرح جو کیرولین لیوٹ صاحبہ ہیں جو وائٹ ہاؤس کی ترجمان ہیں، انہوں نے کہا کہ جی ہم ویگرسلی ڈھونڈ رہے ہیں اس سورس کو، اس بندے کو، اس کے خلاف قانونی کارروائی ہوگی جس نے یہ ڈاکومنٹ لیک کیا ہے صحافی کو۔ اور وہ جو صحافی ہے وہ ماضی میں یہ بھی کرتا رہا اور وہ بھی کرتا رہا، اور CNN کے حوالے سے بھی انہوں نے گلے شکوے کیے اور انہوں نے کہا کہ یہ ساری انکوائری ہو رہی ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ایک طرف امریکن پریزیڈنٹ ایک چیز کلیم کر رہا ہے، دوسری طرف ایک صحافی نے ایک ڈاکومنٹ اٹھایا ہے، اس کے اوپر خبر دے دی ہے۔ اس خبر سے امریکہ کے پریزیڈنٹ کو، امریکہ کی اسٹیبلشمنٹ کو اتنی تکلیف ہوئی ہے کہ CIA کے ڈائریکٹر کو باہر آ کے ٹویٹ کرنی پڑی ہے، بیان جاری کرنا پڑا ہے۔ وائٹ ہاؤس کہہ رہا ہے کہ جی ویگرسلی ہم ڈھونڈ رہے ہیں اس سورس کو اور تحقیقات ہو رہی ہیں۔ لیکن امپورٹنٹ چیز یہاں پہ کیا ہے؟ امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ وہ صحافی تو ادھر ہی امریکہ میں بیٹھا ہوا ہے۔ آپ اس مطلب کہ اگر اتنے طاقتور ہوتے ہیں صدر ٹرمپ یا امریکہ کی ایجنسیاں تو اس صحافی کو اٹھا لیتے ہیں، اس سے پوچھتے ہیں کہ بھائی بتاؤ یہ تو نیشنل سیکورٹی کا مسئلہ بن گیا، تمہیں یہ سورس، تمہاری سورس کون ہے، تمہیں کس نے یہ ڈاکومنٹ دیا؟ پہلا کام تو یہ ہوتا نا کہ اس صحافی کو اٹھا لیتے۔ لیکن اس طرح جمہوریت ورک کرتی ہے کہ تمام تر اپنی برائیوں کے باوجود، تمام تر اپنی کمیوں کے باوجود ابھی بھی CIA کے ڈائریکٹر صاحب ایکسپلینیشن دے رہے ہیں، لیکن کیا ان کے پاس اتنی سورسز نہیں ہے؟ CIA تو ماشاءاللہ پوری دنیا سے بندے اٹھاتی ہے۔ جو رینڈیشن فلائٹس کا پورا وہ سارا سکینڈل ہوا تھا کہ یہاں سے بندے اٹھائے تو ادھر پہنچا دیے، ادھر سے بندے اٹھائے تو ادھر پہنچا دیے، تیسرے ممالک میں جا کے ان کے اوپر تشدد کروایا۔ گوانتانامو بے میں بھی لوگوں کو اس لیے رکھا کہ اپنے ملک میں ان کو پتا ہے کہ آئین اور قانون ہے، وہاں پہ یہ نہیں ہو سکتا ہے، وہاں پہ ایک عدالتی سسٹم ہے، وہاں پہ ہم یہ نہیں کر سکیں گے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ وہ اتنے ناخوش ہیں اس صحافی سے، اس ادارے سے اور اس سورس سے، لیکن اس صحافی کو ابھی تک کسی نے نہیں اٹھایا، کسی نے نہیں پکڑا، اس کے اوپر ابھی تک کوئی پیکا ایکٹ کے تحت ابھی تک کوئی مقدمہ نہیں ہوا۔ ہو سکتا ہے کہ آگے چل کے کوئی ہو جائے، لیکن یہ صورتحال ہے جناب کہ جہاں پہ ایک طرف ٹرمپ صاحب یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ بھائی ہم نے یہ تباہ کر دیا ہے، دوسری طرف CNN نے جو خبر دی ہے اس کے اوپر کافی زیادہ وہاں پہ اس وقت لے دے ہو رہی ہے۔ اچھا، صدر ٹرمپ کے جو مشرق وسطیٰ کے لیے ایڈوائزر ہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ آنے والے دنوں میں وہ ممالک بھی اسرائیل کو تسلیم کریں گے جن کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ جی ہاں جی، اسٹیو غالباً وٹکوف ان کا نام ہے، یہ جو ایڈوائزر ہیں مشرق وسطیٰ کے، انہوں نے کہا کہ ایسے ممالک اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے تیار ہو چکے ہیں۔ اس سے پہلے بھی امریکن میڈیا کے اندر یہ چیز چھپ چکی ہے، ایک جگہ پہ یہ سٹوری ہے، 2-3 جگہوں پہ کوٹ بھی ہو چکی ہے اور اب عالمی میڈیا میں بھی کوٹ ہو رہی ہے کہ وہ یہ بتا رہے ہیں کہ کچھ ممالک کے ساتھ ہماری بات چیت ہو رہی ہے اور صدر ٹرمپ ان کو ڈائریکٹ بتا رہے ہیں، اور کچھ ان کے جو قریبی لوگ ہیں وہ بتا رہے ہیں، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے اسرائیل کو تسلیم کرنا ہے یا اسرائیل کے حوالے سے یہ موقف رکھنا ہے۔ اور اب پہلی دفعہ کھل کے یہ چیز انہوں نے ایک جگہ پہ بات کرتے ہوئے کہی ہے جس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ جناب کچھ ایسے ممالک ہیں جن کے بارے میں آپ سوچ بھی نہیں سکتے وہ بھی اسرائیل کو
تسلیم کریں گے. بنیادی طور پہ ان کی حکومتیں، ان کے لوگ تسلیم کرنے کے لیے تیار ہو چکے ہیں. اب وہ مینج کس طرح کرنا ہے انہوں نے اپنے لوگوں کو، وہ ایک بڑا ایشو ہے. اب کون کون سے ممالک ہیں جو اس وقت اسرائیل کو تسلیم نہیں کرتے؟ زیادہ تر میرے خیال میں مسلمان ممالک ہیں. اب اسی بات میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ جناب کے صدر ٹرمپ کی جو پہلا دور تھا، ان کا جو پہلی صدارت کا دور تھا، اس میں ابراہم ایکارڈ کی وجہ سے آپ نے دیکھا کہ متحدہ عرب امارات نے، مراکش نے، سوڈان نے، بحرین نے اسرائیل کو تسلیم کیا تھا. اور اب مزید ممالک، اب آپ کو پتا ہے مشرق وسطی میں اور بھی بڑے امپورٹنٹ مسلمان ممالک ہیں، کیا وہ اسرائیل کو تسلیم کرنے جا رہے ہیں؟ اور کون سے ممالک ہیں جن کے حوالے سے صدر ٹرمپ اتنے کانفیڈنٹ ہیں کہ انہوں نے ہمیں گارنٹیاں دے دی ہیں کہ جناب ہم اسرائیل کو تسلیم کر لیں گے، کہ ان کے مشیر کھل کے اب یہ میڈیا کے اوپر بیانات جاری کر رہے ہیں کہ جناب آنے والے دنوں میں ایسے ایسے ممالک اسرائیل کو تسلیم کریں گے. میرے خیال میں تھوڑا سا مشکل ہوگا ان ممالک کے لیے جن سے بھی ان کی بات چیت چل رہی ہے، چاہے وہ مشرق وسطی کے ممالک ہیں یا کوئی اور ملک ہیں، فی الحال کہ اسرائیل کو اس طرح تسلیم کرنا. لیکن اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ان ممالک کی حکومتوں سے، جس میں ہمارے ایک بڑے برادر اسلامی ملک کا نام بھی آتا ہے، دیگر ممالک کے نام بھی آتے ہیں، کہ ان سے بات چیت ہو رہی ہے اور یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ اسرائیل کو تسلیم کروایا جائے. ویسے ترکی ماشاءاللہ پہلے ہی اسرائیل کو تسلیم کر چکا ہے. ترکی کے ان کے ساتھ سفارتی تعلقات بھی ہیں، ٹریڈ بھی ہے، سب کچھ ہے اور وہ سب کچھ چل رہا ہے. لیکن کچھ ایسے ممالک ہیں جن کے تعلقات نہیں ہیں. پر امریکہ بڑا کانفیڈنٹ ہے، صدر ٹرمپ بڑے کانفیڈنٹ ہیں کہ جناب جن لوگوں کو میں کہہ رہا ہوں وہ حکومتیں جو ہیں اسرائیل کو تسلیم کر لیں گے. اب دیکھتے ہیں کون سی حکومت سب سے پہلے سامنے آتی ہے، کون اسرائیل کو تسلیم کرتا ہے. مجھے فی الحال یہ اتنی جلدی ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. اور اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ وہ جدھر صدر ٹرمپ صاحب کہہ رہے ہیں، جن سے جو ہے صدر ٹرمپ صاحب یا ان کی ایڈمنسٹریشن بات چیت کر رہی ہے مشرق وسطی کے اندر ابراہم ایکارڈ کے بعد جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ ہمارے سامنے ہے، کہ وہ حکومتیں یا وہ ممالک اس کو تسلیم نہیں کرنا چاہتے اسرائیل کو. جو اس وقت علاقائی صورتحال ہے، جو کچھ غزہ میں ہوتا رہا، اس کے بعد اپنی عوام کو مطمئن کیسے کیا جائے گا، اس وجہ سے جو ہے اتنی آسان نہیں ہوگا اس کو تسلیم کرنا. لیکن باقی اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ پچھلی دفعہ کچھ ممالک نے نہ صرف اسرائیل کے ساتھ تعلقات استوار کیے بلکہ ایمبیسیز وغیرہ بھی کھولی اور وہ سارا سلسلہ اب ہمارے سامنے ہے. جہانگیر ترین صاحب جناب پیپلز پارٹی میں اگر وہ آتے ہیں تو ان کا آنا ایک نیک شگون ہوگا. جہانگیر ترین صاحب کے آنے سے پیپلز پارٹی مزید مضبوط ہوگی، یہ یوسف رضا گیلانی صاحب نے کہا ہے. جہانگیر ترین صاحب جو ہیں وہ کہا جاتا تھا کہ ان کی وجہ سے پی ٹی آئی بڑی مضبوط ہے، وہ اے ٹی ایم ہے عمران خان صاحب کے. اور پھر کیا ہوا وہ پوری ہمارے سامنے ہے ساری تاریخ. لیکن اب پیپلز پارٹی میں تو میرے خیال میں کوئی بھی چلا جائے تو وہ مضبوط ہوگی، اس لیے کہ ایک بندے کا اضافہ ہی ہوگا پیپلز پارٹی میں. تو باقی جتنا ووٹ بینک ان کا ہے پنجاب میں جو کچھ ہے وہ ہمارے سامنے ہے. اچھا، پاکستان تحریک انصاف کی مخصوص نشستوں والا کیس جناب سپریم کورٹ میں اس وقت چل رہا ہے. سلمان اکرم راجہ صاحب نے بھی وہاں پہ بات کرتے ہوئے کہا کہ جناب مجھے بھی 1,60,000 ووٹ پڑا. تو اس کے اوپر جسٹس امین الدین صاحب نے کہا کہ جناب آپ کی انفرادی کوشش تھی. تو سلمان اکرم راجہ صاحب ہنس پڑے، انہوں نے کہا جناب میری کوئی کوشش نہیں تھی، صرف لوگوں کو اتنا پتا تھا کہ میں پی ٹی آئی کا کینڈیڈیٹ ہوں. اب یہ بحث ہے کوئی کہ وہ جو لوگ الیکشن لڑ رہے تھے کہ وہ پی ٹی آئی کے لوگ تھے یا نہیں تھے. اب آپ کان کو ادھر سے پکڑیں، کان کو ادھر سے پکڑیں، آپ ادھر سے دانشوری کریں، آپ چھت پہ چڑھ کے دانشوری کریں، آپ درخت پہ چڑھ جائیں. بالکل واضح ہے کہ لوگوں نے عمران خان کو ووٹ دیا. لیکن آپ دیکھیں کہ جناب اس کے اوپر بحث ہو رہی ہے اور باقاعدہ اس کے اوپر قانونی جواز پیش کیے جاتے ہیں. دانشور بیٹھ کے ٹی وی پہ بات کرتے ہیں کہ جناب نہیں وہ تو ان کی جماعت نہیں تھی نا، وہ تو ان کی پارلیمانی جماعت نہیں تھی. بھائی وہ پھر کس کو ووٹ پڑا تھا؟ ساری دنیا کو پتا ہے. کیا ایسے ہو جاتا ہے کہ آپ ایک بالکل لا تعلق ہو جائیں زمینی حقائق سے؟ جو کچھ ہو رہا تھا، مونس علائی صاحب کی والدہ سے کاغذ چھینے جا رہے تھے، جو کچھ بھی ہو رہا تھا وہ پوری قوم نہیں دیکھ رہی تھی. اور اب اچانک کہیں جی یہ سنی تھارڈ کونسل میں کیوں چلے گئے، اچھا یہ فلانی جگہ پہ کیوں چلے گئے. سب کو پتا تھا کہ کیا ہو رہا ہے. پر اینی وے معزز عدالت جو بھی آئین اور قانون کے مطابق مناسب سمجھے گی وہ سیٹیں ان کو دے دے گی. اب دیکھتے ہیں کہ سیٹیں کن کو دی جاتی ہیں. ویسے میرے خیال میں یہ بڑا انٹرسٹنگ ریویو ہے. ہم نے نہیں کبھی دیکھا اپنی زندگیوں میں کہ کسی سپریم کورٹ کے فیصلے کا اتنا لمبا ریویو ہوا ہو. یہ تو لگتا ہے کوئی نیا مقدمہ لڑا جا رہا ہے اور جس قسم کے دلائل دیے جا رہے ہیں اور جس قسم کے کوشچنز اٹھائے جا رہے ہیں اور جو کچھ وہاں پہ ہو رہا ہے. پر اینی وے پہلے معزز عدالت کا ایک فیصلہ آیا تھا اور سب سے بڑا کوشچن جو عوام کے ذہنوں میں ہے، جو میرے جیسے کن ذہن انسان کے بھی ذہن میں آ گیا کہ بھائی وہ جو پہلے فیصلہ آیا تھا کیا اس کے اوپر عمل درآمد ہوا جو آپ سال بعد اس کا ریویو تقریباً سن رہے ہیں؟
ہوتا تو یہ ہے کہ ایک فیصلہ اگر آ گیا، کیا وہ فیصلہ امپلیمنٹ ہوا؟ وہ تو فیصلہ ہی ابھی تک امپلیمنٹ نہیں ہوا. تو ریویو کر دیں، جو مرضی کریں. تو اینی وے، جس طرح میں پہلے بھی آپ کو کہتا ہوں کہ عدالتوں میں جو بھی مقدمات چل رہے ہیں ان سب کا فیصلہ آئین اور قانون کے مطابق ہوگا. آج عمران خان صاحب کے مقدمے کی ہیئرنگ بھی ہے القادر ٹرسٹ کیس میں، اور گزشتہ روز ایک نئے نیب کے پروسیکیوٹر آ گئے تھے. اس وقت صبح کا ٹائم ہے، مجھے نہیں پتا کہ معاملات ابھی کس طرف جا رہے ہیں، لیکن وہاں پہ بھی آئین اور قانون کے مطابق آج فیصلہ ہوگا. سپریم کورٹ میں بھی جو معاملات چل رہے ہیں یقیناً معزز عدالت آئین اور قانون کو سامنے رکھتے ہوئے فیصلہ سنائے گی. جب فیصلہ آ جائے گا پھر ہم اس پہ تبصرہ کر لیں گے. دوسری جانب آج خان صاحب سے ملاقات بھی ہے پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کی، اور پاکستان تحریک انصاف کی قیادت میں جن کے نام دیے گئے ہیں اس میں علی امین گنڈا پور صاحب ہیں، شبلی فراز صاحب ہیں، عمر ایوب صاحب ہیں، مزمل اسلم صاحب ہیں، تیمور سلیم جھگڑا صاحب ہیں. ان سب لوگوں کی ملاقات ہونی تھی بجٹ پاس کرنے سے پہلے، وہ ملاقات نہیں ہو سکی. بائی دا ٹائم یہ ویڈیو آپ دیکھیں گے ہو سکتا ہے کہ اس وقت تک آج والی جو ملاقات ہے وہ شاید ہو جائے. کچھ لوگوں کی کروا دی جائے، کچھ کی نہ کروائی جائے، سب کی کروا دی جائے، کسی کی نہ کروائی جائے. وہ سچویشن پتہ چل جائے گی کچھ گھنٹوں تک. لیکن امپورٹنٹ کوشچن یہ ہے کہ کیا پاکستان تحریک انصاف میں مائنس عمران خان صاحب ہو رہا ہے؟ یہ ایک بڑا امپورٹنٹ کوشچن ہے. یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں، بی بی سی بھی جناب یہ رپورٹ کر رہا ہے، پی ٹی آئی میں اندرونی اختلافات، کیا واقعی معاملات مائنس عمران خان تک پہنچ چکے ہیں؟ کہ آج بی بی سی کی بھی یہ ہیڈ لائن ہے کہ کیا واقعی معاملات عمران خان صاحب کی مائنس کرنے تک پہنچ چکے ہیں. اب ایشو یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو قیادت پارلیمنٹ سے باہر ہے وہ بار بار یہ کہتے ہیں جی عوام نہیں نکلتی، عوام نہیں نکلے گی تو انقلاب نہیں آ سکے گا، عوام نہیں آئے گی تو یہ نہیں ہوگا، عوام ادھر نہیں آتے، عوام ادھر نہیں آتے، ہم تو تحریک چلانے کے لیے تیار ہیں، ہم تو یہ کرنے کے لیے تیار ہیں. یہ ساری باتیں ہوتی ہیں. لیکن اس میں ایک جو سب سے بڑا ایشو ہے، اس وقت ہو رہا کیا ہے؟ اس وقت دو چیزیں پاکستان تحریک انصاف کے اندر ہو رہی ہیں. ایک عمران خان صاحب کی سیاست ہے. عمران خان صاحب اس وقت کس قسم کی سیاست کر رہے ہیں؟ وہ مزاحمتی سیاست کر رہے ہیں. وہ جیل کے اندر سے بیٹھ کے مزاحمت کر رہے ہیں. خان صاحب کی قیادت جو جیل سے باہر ہے، جو امپورٹنٹ فیصلے کر سکتی ہے، میں سب کی بات نہیں کر رہا، جو امپورٹنٹ فیصلے کر سکتے ہیں وہ مزاحمت کی سیاست نہیں کر رہے. کوئی ان کو نہیں کہتا کہ بھائی تم بندوق اٹھا کے آؤ، تم گولی اٹھا کے آؤ، تم 10,000 بندہ لے کے لشکر کشی کر دو، تم اسلام آباد پہ چڑھائی کر دو. لیکن آپ پولیٹیکل مزاحمت کر سکتے ہیں بہت سارے طریقوں سے، وہ یہ نہیں کر رہے. اب یہ خیبر پختونخوا کا بجٹ جو ہے یہ اس کی پرائم ایگزامپل ہے. کون سی ایسی قیامت آئی ہوئی تھی کہ آپ نے اس تمام صوبوں سے اور وفاق سے پہلے بجٹ پاس کر کے عمران خان کو نیچا دکھانا تھا؟ جب عمران خان نے کہا کہ اس صوبے کا بجٹ پاس نہیں ہوگا، لیکن پاکستان تحریک انصاف کی قیادت نے میک شور کیا کہ تمام صوبوں سے پہلے ہم خیبر پختونخوا کا بجٹ پاس کریں. اور پھر کہا گیا کہ جی وہ مالی ایمرجنسی لگ جائے گی. پاکستان کی تاریخ میں کتنی دفعہ مالی ایمرجنسی لگی ہے؟ آپ نے سرپلس بجٹ دیا کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ وہ وفاق کی ضرورت ہے. آئی ایم ایف کے آپ اس وقت ایک اس پروگرام کے اندر ہیں. آپ کا تمام جو فائنینشل سسٹم ہے، اگر اس وقت صوبے کے اندر مالی ایمرجنسی وفاق لگاتا ہے تو سب کچھ اوپر نیچے ہو جائے گا. آپ کی پوری دنیا کو ایک طرح سے انویسٹمنٹ کی بات کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، وہ کریں. کیا یہ چھوٹی بات ہے کہ ایک صوبے کے اندر مالی ایمرجنسی لگ جائے گی؟ یہ کوئی خالہ جی کا گھر ہے کہ حکومت اٹھے گی اور مالی ایمرجنسی لگا دے گی؟ لیکن انہوں نے کسی موقع کے اوپر کوئی کسی قسم کی کوئی سیاسی مزاحمت نہیں کی. پاکستان تحریک انصاف کی قیادت نے یہ تھا موقع آپ کا سیاسی مزاحمت کرنے کا. آپ عارضی بجٹ پاس کرتے، آپ 15 دن کا بجٹ پاس کرتے. ہاں، اگر آپ کے پاس 30 جون تک کے فنڈز ہیں، اس کے بعد آپ کو ایک لیگل اتھارٹی چاہیے، آپ 15 دن کا بجٹ پاس کرتے. ہر 15 دن کا بجٹ پاس کرتے، کہتے جب تک عمران خان صاحب سے ملاقات نہیں ہوگی ہم بجٹ پاس نہیں کروائیں گے. 90% آپ کے پاس مینڈیٹ ہے، وہاں پہ 3/4 آپ کی وہاں پہ اکثریت ہے، اور آپ ایسا کر رہے ہیں کہ جیسے کوئی مائنورٹی جو ہے وہ پارٹی بھی نہیں کرتی ہے جس کے 3-4 بندے ہوں. تو پاکستان تحریک انصاف کی جو قیادت ہے انہوں نے کسی قسم کی سیاسی مزاحمت نہیں کی ہے. یہ ورکر سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں، غریبوں کے بچوں کو مرواتے ہیں، ان کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. جب یہ پچھلی دفعہ ڈی چوک آئے تھے، ہم رپورٹنگ کرنے کے، میرے ساتھ کچھ اور صحافی بھی تھے، یقین کریں وہاں پہ ورکر جو ہے نا وہ یوں پھر رہے تھے کہ بھائی کرنا کیا ہے. کوئی قیادت آپ کو وہاں پہ نظر نہیں آئی، کوئی اس کچھ نہیں تھا. باقی سارے غائب ہو گئے. کچھ ان کے نوجوان ایم این ایز وغیرہ کو میں نے وہاں پہ دیکھا، میں نے ادھر عاطف خان کو دیکھا، میں نے وہاں پہ شاہد کھٹک کو دیکھا، ان کے ساتھ کچھ اور لوگ بھی تھے، ان کو دیکھا جو دیر تک وہاں پہ تھے. اور کچھ تو پھر بےچارے پیدل گئے، جس میں شاہد کھٹک بھی شامل ہے، جو پیدل واپس بھاگ کے گئے. جب سارا معاملہ اوپر نیچے ہو گیا، پتہ نہیں چل رہا تھا کہ چیزیں کس طرف ہیں، اور لوگ بھی تھے اس کے اندر. لیکن
وہ صرف وہ پولیٹیکل مزاحمت نہیں ہوتی کہ آپ کرینے اٹھا کے آئیں اور وہ پورے جناب وہ ڈرامہ بن رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، اور آخر میں کچھ نہیں. بھائی آپ اپنے پولیٹیکل سٹیپس سے آپ وفاق کو مجبور کر سکتے تھے کہ عمران خان صاحب سے آپ کی ملاقات کروائی جائے. تو آپ نے وہ جو سیاسی مزاحمت ہے وہ نہیں کی. اسی طریقے سے اتنے بڑے بڑے وکلا کو شامل کر دیا گیا پاکستان تحریک انصاف کے اندر، پوری جماعت ان کے پاس ہے. کیا کوئی آپ کو وکلا کی تحریک چلتی ہوئی نظر آئی؟ جب لاہور ہائی کورٹ بار کا غالباً ایک فنکشن ہو رہا تھا تو وہاں پہ پی ٹی آئی کے وکلا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں تھے. ایک کہہ رہا تھا ووٹ آؤٹ ہے، دوسرا کہہ رہا تھا کہ وہ ایسا ہے. یہ حالت ہے جناب. تو مسئلہ یہ ہے کہ نہ یہ کوئی وکلا تحریک چلا سکے، نہ یہ سپریم کورٹ بار کا الیکشن نہیں جیت سکے. بڑے بڑے وکیل اس میں شامل ہیں جن کو عوام 4 ووٹ نہ دے، جن کو لوگوں نے ہزاروں ووٹ دیا، سب کس کے نام پہ ووٹ دیا. تو مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے سیاسی طور پہ کوئی مزاحمت نہیں کی. ہر شخص جو آئین پسند ہے وہ قطعاً یہ نہیں چاہتا کہ علی امین صاحب وہاں سے اٹھیں اور خدا نخواستہ وہ بندوق ساتھ لے کے آئیں اور اسلام آباد پہ چڑھائی کریں. یہ تو کوئی طریقہ کار نہیں ہے. لیکن آپ پولیٹیکل تو سٹرگل کر سکتے ہیں نا، آپ سیاسی طور پہ تو چیزیں کر سکتے ہیں نا. آپ وہ بھی نہیں کرتے. آپ نے کتنی متحرک طریقے سے خیبر پختونخوا کے اندر آپ نے کیا مزاحمت دکھائی. آپ تو سب سے زیادہ لگتا یہ ہے کہ وفاق کا اگر کوئی تابع دار ہے تو وہ خیبر پختونخوا کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے. اور یہی چیز علیمہ خان صاحبہ نے بھی اس دن پوائنٹ آؤٹ کیا انہوں نے کہ بھائی ادھر آپ کہتے ہیں جی وہ خیبر پختونخوا کے کسی ایم این اے نے یہ ایک بات کر دی، وہ کر دیا، تو جی لاہور میں پرچہ ہو گیا، فلانی جگہ پہ یہ ہو گیا، فلانی جگہ پہ وہ کر دیا، یہ کر دیا، پولیس والوں نے وہ کر دیا. تو بھائی آپ کے پاس پورے صوبے میں حکومت ہے، آپ نے کیا کیا؟ آپ نے کیا کیا؟ آپ نے کیا ان پولیس افسران کے خلاف کوئی ایکشن لیا؟ کیا آپ نے چیف سیکرٹری کو عمران خان صاحب کے کہنے کے اوپر یا آئی جی کو عمران خان صاحب کے کہنے کے اوپر لگایا، یا آپ نے کسی اور چیز میں یہ ان سے کوئی مشاورت کر کے کوئی کام کیا؟ تو پاکستان تحریک انصاف کی جو جیل سے باہر فیصلہ ساز قیادت ہے اس میں بڑے بڑے معزز نام بھی ہیں. ان سب کی سیاست اس وقت لگتا ہے ایسے ہے کہ انہوں نے کمپرومائز کیا ہے کچھ چیزوں کے اوپر. اب یہ آپ نے فرق ضرور رکھنا ہے کہ کمپرومائزڈ ہونا کہ یہ شخص ہے ہی کمپرومائزڈ ہے اور کسی چیز کے اوپر کمپرومائز کر لینا، یہ دو مختلف چیزیں ہیں. لیکن یہ میں آج آپ کو ذمہ داری سے بتا رہا ہوں اور بڑی بالکل ذمہ داری سے بتا رہا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کی قیادت نے بجٹ کے معاملے پہ جو جیل سے باہر قیادت ہے پاکستان تحریک انصاف کی، لیٹ می ریپیٹ دس اگین، جیل سے باہر پاکستان تحریک انصاف کی جو قیادت ہے انہوں نے خیبر پختونخوا کے بجٹ کے معاملے کے اوپر کمپرومائز کیا ہے. انہوں نے عمران خان صاحب کو نیچا دکھایا ہے. انہوں نے عمران خان صاحب کے سیاسی قد کاٹ کو نیچا کرنے کی کوشش کی ہے. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. انہوں نے کوئی پولیٹیکل وزڈم نہیں دکھایا جی وہ سازش ہو رہی تھی، حکومت ہماری ختم ہو جائے گی. بھائی اتنا صوبہ جہاں پہ 90% عوام آپ کے ساتھ ہے وہاں پہ آپ کی حکومت ختم ہو جائے گی تو حکومت پھر اگلے حکومت چلا لیں گے، فائنینشیل ایمرجنسی لگ جائے گی. ایک طرف ہم پوری دنیا کو بتا رہے ہیں کہ جی پاکستان بڑا ترقی کر رہا ہے، یہ کر رہا ہے، وہ کر رہا ہے. ایسے ماحول کے اندر کیا ایسے معاملات ہو سکتے تھے؟ نہیں، ایسا کوئی معاملہ نہیں ہو سکتا تھا میری نظر میں. اور اس معاملے کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کی قیادت نے، جیل سے باہر بیٹھی ہوئی قیادت نے ایک بہت بڑا کمپرومائز کیا ہے. اب یہ جائیں جا کے خان صاحب سے ملیں، ہو سکتا ہے آج ملاقات کروا دی جائے. اب یہ تو وہی بات ہے کہ اب تو چڑیاں کھیت چگ کے چلی گئی ہیں تو اب آپ جو مرضی پچھتاوے کا اظہار کرتے رہیں، ایسی کوئی بات نہیں. اس کے بعد آپ ڈرامہ دیکھیں کہ ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ جناب سیدھا جا کے عدالت میں پہنچ جاتا ہے. جی جسٹس منصور علی شاہ صاحب کی عدالت میں پہنچ گئے، جیسا فلموں میں نہیں ہوتا مائی لارڈ مجھے انصاف دے دیں. بھائی آپ ایک صوبے کے چیف ایگزیکٹو ہیں، آپ کو نہیں پتا کہ آپ پہلے آپ نے پٹیشن دائر کرنی تھی؟ اتنے بڑے وکیل آپ کے ساتھ ہیں، اتنا سارا. تو جو لوگ آپ کو بار بار یہ کہتے رہتے ہیں کہ جی پی ٹی آئی میں بڑے غدار ہیں، پی ٹی آئی میں بڑے غدار ہیں، میں نے خدا نہ خواستہ کبھی ایسی بات نہیں کی ہے. یہ نہیں ہوتا، چیزیں اتنی بلیک اینڈ وائٹ نہیں ہوتی. لیکن یہ میں آپ کو ضرور بتا سکتا ہوں کہ انہوں نے سیاسی مزاحمت نہیں کی ہے اور انہوں نے کمپرومائزڈ فیصلے کیے ہیں کچھ چیزوں کے اوپر. اب کون کمپرومائزڈ ہے کمپلیٹلی، کون کمپرومائز نہیں ہے، یہ تو تاریخ لکھی جا رہی ہے نا روز کی بنیاد پہ. وہ تو فیصلہ بعد میں ہوگا. لیکن بجٹ کے معاملے پہ جتنا بڑا کمپرومائز ہوا ہے میرے خیال میں وہ جو ہے اس کی نظیر کم ملتی ہے. ادھر یہ سیاسی مزاحمت دکھا سکتے تھے،
ادھر یہ وفاق کو مجبور کر سکتے تھے کہ عمران خان صاحب سے ملاقات کروائی جائے. ہر موقع جہاں پہ عمران خان کے لیے ان کی جماعت کچھ لے سکتی ہے، یہ اس موقع کے اوپر ایسا ایک کمپرومائز فیصلہ کرتے ہیں جس کی وجہ سے عمران خان کی مشکلوں میں تو اضافہ ہوتا ہے، ان کی آسانیوں میں وہ جو ہے نا اضافہ بھی ہو جاتا ہے. عمران خان کی مشکلات اور ان کی آسانیاں آپ دیکھتے ہیں، ان کے فیصلوں کے اگر آپ دیکھیں، ہر فیصلے میں خان صاحب کے لیے آپ کو مشکلات بڑھتی بھی نظر آئیں گی اور ان لوگوں کے لیے آسانیاں آپ کو بڑھتی بھی نظر آئیں گی. اچھا، آخر میں ایک اور خبر بھی میں نے آپ سے شیئر کرنی ہے، بڑی امپورٹنٹ خبر ہے جناب گوادر کے حوالے سے، بلوچستان کے حوالے سے بی بی سی کی خبر ہے. یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں، بی بی سی اس کو رپورٹ کر رہا ہے. اب جو اسرائیل اور ایران کی جو جنگ ہوئی اس کے بعد کافی زیادہ مسئلہ پڑا بلوچستان کے کچھ علاقوں میں، کیونکہ وہاں سے ڈیزل پیٹرول وغیرہ اسمگل ہو کے آتا ہے، وہ سستا ملتا ہے، وہ نہیں مل رہا تھا. گوادر کے ماہی گیر، مہنگا ایرانی تیل اور اسمگلنگ، ایران اور اسرائیل کی جنگ نے بلوچستان میں لوگوں کو کیسے متاثر کیا، اس میں پوری تفصیل انہوں نے بتائی بھی ہے اور بتایا کہ کیسے اس سے گوادر بھی متاثر ہوا. اس سے پہلے یہ خبر بھی آئی، یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں، 6 اپریل کی خبر ہے. ایران سے بجلی کی فراہمی معطل، مکران ڈویژن اندھیرے میں ڈوب گیا. اب مکران ڈویژن کا جب انہوں نے لکھا ہوا ہے، اس میں وہ بتا رہے ہیں کہ جی بجلی کی معطلی سے تربت، ہوشاب، پنجگور، جیوانی، گوادر ڈیپ سی پورٹ، نیو گوادر انٹرنیشنل ایئرپورٹ متاثر. اب یہ بجلی آ رہی ہے ایران سے گوادر کے لیے. کچھ عرصہ پہلے تک تو یہی اطلاعات تھیں، اب انہوں نے اس کو نیشنل گرڈ پہ منتقل کیا یا نہیں کیا مجھے نہیں پتا، لیکن حالت دیکھ لیں کہ کب سے مجھے اور آپ کو سٹوریاں سنائی جا رہی ہیں کہ جی گوادر کا جو پورٹ ہے اور گوادر جو ہے وہ گیم چینجر ہے اور یہ اور وہ ہے، اور ابھی تک پاکستان سے ہم وہاں پہ بجلی نہیں پہنچا سکے تھے. یہ 6 اپریل 2025 کی خبر ہے، جس کے مطابق جو ایران سے بجلی کی فراہمی معطل ہونے پہ گوادر ڈیپ سی پورٹ، نیو گوادر انٹرنیشنل ایئرپورٹ جناب وہ متاثر ہو رہے ہیں. تو بھائی گیم چینجر، گوادر نے کیا گیم چینج کر دی؟ گوادر کی تو بجلی بھی جو ہے وہ ایران سے آ رہی تھی. گوادر کے ماہی گیر جو ہیں وہ اسمگل شدہ تیل وہاں سے استعمال کرتے ہیں، ان کی مشکلات میں اضافہ ہو گیا اگر ایران سے جو ہے وہ اسمگل شدہ تیل لائے. تو یہ گیم چینجر کیسا ہے؟ پہلے وہاں پہ کبھی کہا جاتا ہے کہ جی پانی کے پینے کے پانی جو صاف پانی ہے اس کے مسائل ہیں، کبھی کسی اور قسم کے مسائل ہیں. تو یہ گیم چینجر ہم سن رہے ہیں 10-12 سال سے، تو میں سن رہا ہوں، میرے بھی بال سفید ہو گئے کہ جناب یہ سارا گیم چینجر ہو جائے. کب گیم چینجر ہوگی؟ اس گوادر کے اندر کیا ہو رہا ہے؟ پہلے ادھر ہاؤسنگ سوسائٹیاں بن گئی، وہاں پہ بہت سارے وہ جناب لوگوں نے زمینیں خرید لی، یہ کر لیا وہ کر لیا. ابھی تک سچویشن یہ ہے کہ پنجاب سے کیا کوئی بندہ اٹھ کے یا سندھ سے یا خیبر پختونخوا سے آپ اپنی گاڑی کو ڈرائیو کر کے سوچ سکتے ہیں کہ آپ یہاں سے چلے جائیں گے اور گوادر چلے جائیں گے؟ آپ جناب کہاں جاتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں پتہ نہیں میں ادھر سیدھا پہنچوں گا یا نہیں پہنچوں گا، راستے میں میرے ساتھ پتہ نہیں کیا ہوگا. تو یہ گیم تب ہی چینج ہوگی جب وہاں پہ حالات چینج ہوں گے. اور یہ پلاننگ کا کتنا فقدان ہے کہ ابھی تک جناب ہم ایران سے بجلی کے اوپر جو ہے انحصار کر رہے ہیں. یہاں پہ تو کہا جاتا ہے کہ بجلی ہمارے پاس وافر مقدار میں موجود ہے، اس کا کوئی ایشو نہیں ہے. ہاں تھوڑی سی سپلائی وغیرہ کے ایشوز ہیں، پر اینی وے میرے خیال میں اگر ابھی تک ہم گوادر کو ایران کی بجلی سے چلا رہے ہیں اور ایران کے اسمگل شدہ تیل سے وہاں پہ ماہی گیر چل رہے ہیں اور سارا اس رپورٹ کے اندر پورا ہے کہ جی پوری وہاں پہ ساری اکانومی اس کے اوپر چل رہی ہے، تو انہوں نے پھر ہماری کیا گیم چینج کرنی ہے؟ ابھی تک تو ان کے اپنے حالات ابھی چینج نہیں ہوئے. تو جو بلوچستان کی حکومتیں ہیں، جو سکسیسو حکومتیں آئیں، جس میں پی ٹی آئی کا دور بھی آیا، جس میں پیپلز پارٹی اب دوبارہ حکومت میں ہے، اس سے پہلے نون لیگ بھی حکومت میں رہی، تو بھائی یہ انہوں نے اتنے سارے عرصے میں جو اتنے اربوں اور خربوں روپے خرچ کیے جاتے ہیں بلوچستان کے اوپر، پاکستان کی عوام کو پیٹرول کے اندر ریلیف نہیں دیا گیا پرائسز میں، کہا گیا کہ جی وہ پیسہ بلوچستان میں لگنا ہے. اور بھائی یہ سارے معاملات ہیں نا، ان کو پہلے حل کریں. گوادر کے اندر بجلی کا جو مسئلہ ہے، دیگر مسائل ہیں، یہ ساری چیزیں جو سیکورٹی کے مسائل ہیں ان کو حل کریں. لیویز کو بھی اربوں روپے دیے جاتے ہیں، سب کچھ کیا جاتا ہے، لیکن اینڈ آف دا ڈے جو وہاں پہ بلوچستان کی عوام کے مسائل ہیں وہ کس حد تک حل ہوئے ہیں؟ وہ جب تک چینج نہیں ہوں گی چیزیں وہاں پہ، تو یہ گیم چینجر کہنا اچھی بات ہے، ہماری بھی خواہش ہے انشاءاللہ ضرور ہوگی اور پاکستان کے لیے بہتر ہوں گی ساری چیزیں، لیکن جو زمینی حقائق ہیں ان کے اوپر بھی تو ہمیں تھوڑا سا غور کرنے کی ضرورت ہے. بہت جلدی آپ سب دوستوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی. تھینک یو ویری مچ.